السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آل الحدیث میں دو طبقے ہیں۔ ایک وہ جو یزید کو رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے دفاع تک جاتے ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو شیعہ کے نقش قدم پر ہے، یعنی کہ تمام قاتلوں کو بچا کر سارا ملبہ یزید پر ڈال دو اور تمام قاتل پتلی گلی سے نکل جائیں۔ جو اصل واقعہ ہوا ہے وہ واقعہ بیان نہ کرو، من پسند اس میں سے وہ آپ چنیں اور اس کو بیان کر دیں۔ یہ کیا طریقہ؟ یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ اس وقت پچھلے سال کی طرح دوبارہ ایسا معاملہ ہوا، ایک پروگرام ہوا، اس میں ایک مولوی صاحب نے یزید کا دفاع کر دیا اور حافظ صاحب ان کو جب پتہ چلا وہ بڑے غصہ میں آئے، کہنے لگے کہ حضرت الامیر حضرت علامہ حافظ عبد الکریم صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے وہ نہ روکتے تو میں دیکھتا کیسے جواب دیتا۔ مطلب یہ تھا کہ گھر تک چھوڑ کے آتا۔ اس طرح فلاں آدمی نے اس کا زبردست جواب دے دیا ہے، لہٰذا مجھے ضرورت نہیں جواب دینے کی، یہ حافظ صاحب نے فرمایا۔ تو اب میں حافظ صاحب کے سامنے کچھ حقائق رکھتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ یزید یہ ٹارگٹ نہیں ہے، یزید ٹھکانہ نہیں ہے، یزید نشانہ نہیں ہے، یزید منزل ہے۔ اس کو کراس کریں گے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد صحابہ۔ کیسے؟ میں آصف علوی کو سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی آج اہل سنت حسینی بننے کے لیے یزید کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہم تمہیں حسینی نہیں بننے دیں گے۔ حسینی بننا ہے تو پھر شروع سے ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو خلافت لی تھی، کہتے جی حضرت عمر نے جس طرح لی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہاں سے شروع کریں۔ امیر معاویہ، بنو امیہ، کہتے ہیں ان سب کو پھر چھوڑ کر ان کا انکار کرنا پڑے گا، ان کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا، پھر جا کے حسینی بنیں گے۔ کہتے ہیں یزید کا تو قصور ہی نہیں ہے، یزید تو ذمہ دار ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تشیع حضرات یزید کو کیا اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں۔ یزید نہ ہوتا، یزید والا بہانہ نہ ہوتا، واقعہ کربلا نہ ہوتا تو پھر مسلک کے تشیع کو کون پوچھتا؟ ان کے پاس رہتا ہی کیا؟ اس لیے آج تمام ذاکروں کا جو کاروبار ہے وہ یزید کے نام پہ چل رہا ہے۔ اہل سنہ پر تبرہ کے لیے یزید کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ اس طرح ہر معاملہ جہاں بھی ان سے دلیل طلب کی جائے تو وہ عقیدہ امامت سے لے کر عقیدہ توحید تک کہیں بھی تو آگے یزید کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ کی نعمت سمجھ رہے ہیں یزید کو۔ یزید تو ان کا دشمن ہے ہی نہیں ہے، اصل میں ان کا ٹارگٹ تو صحابہ ہیں۔ چند صحابہ کو علاوہ یہ تمام کے تمام صحابہ پر تبرہ بازی کرتے ہیں۔ آئیے کیسے؟ میں بھی یزید کے متعلق بڑا سخت تھا، بڑا جذباتی تھا۔ تاریخی روایات کو اٹھا کر ان روایات کو جو 70 سال بعد جن کو مرتب کیا گیا، تحریر من پسند انداز میں لکھا گیا، تحریر کیا گیا، لکھنے والا کون بتائیے؟ لوط بن یحییٰ ابن مخنف، جو 70 سال بعد لکھتا ہے۔ امام زین العابدین جو عینی شاہد ہے اس پر کچھ نہیں لکھتے، کوئی بات نہیں کرتے۔ اب آپ کہہ سکتے نا کہ جی حدیث کی کتابیں تو بعد میں لکھی گئی ہیں، وہ بھائی ان میں حوالہ موجود ہے، فلاں بن فلاں فلاں نے فلاں، اس طرح سند موجود ہے، اس کی سند پیش کریں۔ پھر کہتے ہیں جی ہم اہل سنت کی کتابوں کو نہیں مانتے، ان میں جی تبدیلیاں کی گئی ہوں گی۔ بھائی اہل سنت کی کتابوں کے حق، سچ اور صحیح ہونے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ یہ بنو عباس کے دور میں لکھی گئی۔ 132 ہجری میں بنو عباس کا دور آ گیا تھا۔ تو بتائیے بخاری شریف کب لکھی گئی؟ دینا جواب۔ یہ ساری کتابیں جو ہیں کب لکھی گئی ہیں؟ تو ان کے حق ہونے کے لیے دلیل کافی ہے۔ اس کے بعد آئیں، ہم بات کر رہے تھے یزید کی۔ یاد رکھیں ہم بری و ذمہ قرار نہیں دیتے، کیونکہ حکومت تھی اس کی، گورنر کو ہٹانا، پھر اس طرح بیعت کے لیے سختی کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن یزید نے ان کے قتل کا، ان کی شہادت کو حکم نہیں دیا۔ اصل معاملہ کیا تھا؟ ان لوگوں نے پروگرام بنایا، منصوبہ بنایا، عبداللہ بن زیاد اور کوفہ والوں نے، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید تک پہنچنے نہیں دینا۔
ورنہ کربلا کس علاقے میں بتائیے؟ کوفہ تو کراس ہو گیا، آگے شام جا رہے تھے۔ پھر وہ جو مشہور 3 شرطیں وہ تاریخ کی کتابوں میں، انہی کتابوں میں نا جہاں واقعہ کربلا موجود ہے، وہ شرطیں کیوں ہیں؟ دیں جواب۔ اس کے بعد کہتے صحابہ نے ساتھ نہیں دیا، آپ ہوتے تو ساتھ دیتے۔ آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہم کربلا میں ہوتے تو ساتھ دیتے۔ تو بتائیے، یہ مفتی فضل ہمدرد نے یہ باتیں کی ہیں۔ ایک اور ٹوپی سے رکھے اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کے خلاف بڑی باتیں کرتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے، کہتے ہیں صحابہ نے ساتھ نہیں دیا، یہ 22 لاکھ مربع میل میں سے 72 لوگ نکلے۔ تو میرا جواب یہ ہے کہ حر رضی اللہ تعالیٰ کون تھا؟ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے گورنری سے استعفیٰ دے کر ساتھ دیا ہے نا، وہاں صحابہ تو موجود نہیں تھے، کوفہ والے تھے، انہوں نے غداری کی ہے۔ اٹھائیے یہ خطبہ مطلب بی بی زینب کا، حضرت امام زین العابدین کے جب کوفہ لائے گئے، شیعہ کتابوں میں دیکھ لیں ہیں کیا کہا انہوں نے؟ ان کا یہ رو رہے ہیں، سینہ کو بھی کر رہے ہیں، اگر یہ سینہ کو بھی کر رہے ہیں تو پھر ہمارے قاتل کون ہیں؟ بی بی زینب نے تو یہاں تک ان کو غدار تک قرار دیا، خائن تک قرار دیا، دغا باز قرار دیا۔ تو بتائیے، یہ بی بی زینب کا موقف تھا، اہل بیت کا موقف یہ تھا۔ اب میں سوال یہ کرتا ہوں کہ یہ جو ہم بیان کرتے ہیں منتخب واقعات، میں چیلنج دیتا ہوں تمام لوگوں کو کہ جائیں واقعہ کربلا اصل کتابوں میں پڑھیں، تاریخ کی کتابوں میں، وہاں کیا لکھا ہوا؟ وہاں تو پھر کسی کو معاف نہیں کیا گیا، کس انداز میں کیسا لکھا گیا۔ ہم اس لیے روکتے ہیں تاریخ نہ پڑھیں۔ عام آدمی کو کہیں پورا واقعہ پڑھے جا کے، البدایہ والنہایہ جلد 8 میں اور ساری جگہ، کہ عبداللہ ابن عباس نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے کس انداز میں روکا تھا کہ آپ نہ جائیں۔ اس کے بعد پھر میرا سوال یہ ہے کہ امام زین العابدین اور اہل بیت نے وہاں بیعت کیوں کی تھی یزید کی؟ میں حافظ عمر صدیق صاحب سے سوال کرتا ہوں، التجا بھی کرتا ہوں کہ لوگوں کو بتلائیے اصل قاتلوں کے نام، شمر بن ذیلجوشن اور اس طرح دوسرے لوگ، یہ تشیع حضرات جو شیعہ حضرات ان کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اصل معاملہ رکھیں کہ اصل قاتل کون ہے، اور اس کے بعد پھر کر رہے ہیں بات کہ کیونکہ یزید نے وہ جو مطلب حکومت کی جو ذمہ داری تھی وہ ادا نہیں کی، لہٰذا اس میں خامیاں بھی تھی، خوبیاں بھی تھی۔ کیا وہ شراب پیتا تھا؟ کیا وہ نماز کا منکر تھا؟ کیا وہ زکوٰۃ کا منکر تھا جس طرح یہ شیعہ کہتے ہیں؟ بتائیں لوگوں کو، لوگوں کے سامنے کھول کے رکھیں یہ چیزیں۔ اللہ اکبر۔ اصل میں یہ شرابی اور یہ کیوں کہتے ہیں پتہ ہے؟ وہ جا کے دیکھیں تو صحیح ان کی کتابیں، ان کے معاملات، موضوع من گھڑت روایات، یہ اصل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگاتے ہیں کہ ان کے گھر میں شراب پی جاتی تھی، توبہ استغفر اللہ، اور آگے اس طرح ان کی تربیت ہوئی ہے۔ پتہ ہے آپ کو؟ مجھے کیا حدیث عالم نے موضوع من گھڑت روایتیں پیش کی، دیکھے جی حضرت امیر معاویہ نے توبہ استغفر اللہ جو نا مہمان ہے ان کے سامنے مشروب رکھا ہے، انہوں نے کہا جی شراب کے الفاظ لکھے ہوتے وہاں کہ جی شراب رکھی ہے، حضرت امیر معاویہ کو کہا جی ہم تو نہیں پیتے اس طرح، توبہ استغفر اللہ۔ اصل معاملہ کیا تھا؟ پوری روایت کیا تھی؟ کوئی ممنوعہ مشروب تھا، شراب نہیں تھی۔ اور وہ بھی جب حضرت امیر معاویہ نے کہا جی اچھا مجھے پتہ نہیں ہے، اب پتہ لگ گیا آئندہ یہ چیز نہیں ہوگی، حالانکہ یہ روایت موضوع من گھڑت ہے۔ ہم نے تو مطلب کیا یزیدیت یزیدیت یزیدی کے نعرے مار کے ان کے لیے رستے کھولیں، کریں نا بات کہ وہاں ہوا کیا تھا۔ جس طرح آج علی عباس عسکری اور دوسرے بھی مان گئے، عوام میں پتہ کیا وہ مشہور تھا، عوام میں سادہ لوگوں سے پوچھیں کہ ادھر سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آ گئے، ان کے رفقا آ گئے، اہل بیت آ گئے، ادھر سے یزید آ گیا، اور یزید نے کہا جی میں دیکھتا ہوں تمہیں تمہاری نمازیں تمہارا قرآن کیسے بچاتا ہے۔ یزید مرتد ہو گیا، اس کی فوجیں مرتد ہو گئیں، کافر ہو گئی تھیں، اور اس لیے وہ نا مطلب کیا کہ انہوں نے قرآن کی توہین کی ہے، نماز کی توہین کی ہے، اس طرح مطلب یہ ساری باتیں بیان کی جاتی ہے نا ایسے۔ اور علی عباس عسکری کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ادھر بھی قرآن پڑھ رہے تھے، ادھر بھی قرآن پڑھ رہے تھے، ادھر بھی نماز پڑھ رہے تھے، ادھر بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ اچھا جی، میرا سوال یہ ہے کہ وہاں یزید تھا، وہ یزید تو دمشق میں تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ واقعہ کربلا مطلب کربلا کے میدان میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ باتیں او بھائی جب واقعہ کربلا آپ سنیں گے بچوں سے، شیعہ بچے آ کے سنائیں گے کہانیاں، 10 10 12 12 سال کے
بچے سنائیں گے تو پھر کیسے پتہ چلے گا؟ آج عوام کو بتایا جائے کہ یزید وہاں موجود نہیں تھا، قاتلین یہ تھے، یزید اس لیے مجرم ہے کیونکہ اس نے گورنر عبداللہ ابن زیاد کو مقرر کیا اور اس طرح مطلب کیا گرفتاری کا آرڈر دیا، یا سختی کا مطلب وہ تھا اس نے قتل کا حکم نہیں دیا، شہادت کا حکم نہیں دیا، جنگ کا حکم نہیں دیا، بتایا جائے۔ کہتے جی لاکھوں کی تعداد میں فوج، وہ بھائی 17 فوجیوں کے ساتھ عبداللہ ابن زیاد آیا، باقی ساری فوجیں جو تھی وہ شام کے لوگ نہیں تھے، کوفہ کے لوگ تھے۔ پڑھیں بہار الانوار، امام باقر مجلسی کی باتیں، کتابیں کہ اٹھائیں تاریخ کی، 9 لاکھ 10 لاکھ کی جو باتیں کرتے ہیں آپ، شام کے لوگ نہیں تھے، وہاں مقامی لوگ تھے، انہوں نے مطلب کیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے غداری کی۔ تو یہ حضرت حافظ محمد صدیق صاحب آپ مہربانی کریں، میں نے جب مولانا مزمل سے پوڈ کاسٹ کیا آصف علوی کو سنا تو میں یزید کے معاملے میں ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ بھائی اصل مجرموں کو اصل قاتلوں کو چھوڑ کے ہم یزید کیوں کر رہے ہیں؟ سمجھ آ گئی ہے؟ ہم بری ذمہ قرار نہیں دے رہے، ان کا دفاع نہیں کر رہے، نہ رحمت اللہ نہ رضی اللہ تعالیٰ، نہ ہی ہم لعنت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ لعنت کرنے کے لیے نص قطعی ثبوت قطعی دلالت دلیل چاہیے۔ یہاں کیا ہے کہ 70 سال بعد کے جو واقعات ہیں، کل قیامت والے دن اگر ہم کسی پر نام لے کے کسی کو نامزد قاتل کریں گے، ایک تو تحقیق کا دروازہ بند، دوسرے نمبر پر اللہ نے سوال کر لیا کہ لعنت اللہ علیہ کا اس کی دلیل دیں، کیا جواب؟ ہم اس طرح کہیں کہ اہل بیت جو ان کے دشمن ہیں، ہم اس طرح کہیں کہ اہل بیت کے دشمنوں پر، ان کے قاتلوں پر، مومنین پر، اور اس طرح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں پر لعنت ہے۔ آج اس نعرے سے شیعہ کیوں ڈرتے ہیں؟ یہ بات کیوں نہیں کرتے؟ یزید کی آڑ میں وہ دوسروں کو بچانا چاہتے ہیں، اور ہمارے سادہ لوگ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ وہ بھائی امام زین العابدین نے کوئی کتاب لکھی اس موضوع پر؟ ہم پر یزید کا فتویٰ لگانے سے پہلے امام زین العابدین نے جو بیعت کی تھی ان پر بات کریں، بیعت کیوں کی تھی؟ میں نے کبھی بھی یزید کا دفاع نہیں کیا، بلکہ میں تو بہت سخت تھا، مطلب آپ کی طرح جو ہے ان کے پیچھے لٹھ لے کے لگتا تھا، اب پتہ چلا بھی اصل معاملہ کیا ہے۔ اور اہل حدیث نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ آ جائیں سیدھے رستے پر۔ حافظ عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، ان کے ان بیانات کی وجہ سے، ان موقف کی وجہ سے لوگ تشیع کی طرف جا رہے ہیں، شیعہ کی باتوں کو سن رہے ہیں اور نرم ہو رہے ہیں، کوئی جہلمی ہو رہا ہے، کوئی اس طرح ہو رہا ہے۔ تو معذرت کے ساتھ حافظ صاحب آپ کی بڑی خدمات ہیں، لیکن خدا را اصل حقائق لوگوں کے سامنے رکھیں۔ آپ کے دفاع صحابہ پر ہم شک نہیں کرتے، صحابہ سے محبت، امیر معاویہ سے مطلب محبت، ان کے دفاع پر شک نہیں کرتے، لیکن لا علمی میں، نادانستگی میں آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔